وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے کائنات کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے مالک کائنات اس گھر خانہ کعبہ کو تعمیر میں نے کر دیا ہے، اب اس کو آباد کرنے والا بسانے والا رسول تو بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریائے اردن کے کنارے کھڑے ہو کر اپنی قوم کو خوشخبری دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اے قوم میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام عرشوں پر احمد ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اس کو آباد کرنے والا رسول بھیج دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان 3 مرتبہ بڑے زور سے رویا۔ ایک، جب اس کو جنت سے نکالا گیا تو بڑے زور سے رویا تھا۔ نمبر 2، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو سورۃ الفاتحہ عطا فرمائی تو شیطان بہت زور سے رویا۔ نمبر 3، جب اس کائنات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی تو شیطان بڑے زور سے رویا۔ اس کے چیلے سارے اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے جو پلان بنایا ہے کہ اس پوری انسانیت کو جہنم کے دروازے پر جا کر لا کھڑا کروں گا، تو آج وہ رسول آ گیا ہے جس کی برکت سے، جس کی سیرت سے، جس کے کردار سے، جس کی گفتار سے، جس کے اخلاق سے اور جس کے محاسن سے متاثر ہو کر لوگ اس کی سیرت پر چلیں گے، اس سے محبت کریں گے اور اس کی غلامی کا دم بھریں گے اور اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اور یہ رسول ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ شیطان اپنے چیلوں سے کہنے لگا میرے تو سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو شیطان حضور کی آمد پر رویا تھا۔ اپنے ارد گرد غور کیجئے کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کی بجائے روتے ہیں اور پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے۔ چلو بھائی کہیں نہ لکھا ہو، ایک بات تو طے ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات آب و گل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ بن کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اللہ نے ہر چیز کو نعمت بنایا جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اس کائنات کے لیے انسان کا جو ایمان ہے مسلمان کا، وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ایمان بھی حضور کے صدقے ہے، یہ قرآن بھی حضور کے صدقے ہے، یہ پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو نہ بناتا تو اس کائنات کو وجود ہی نہ بخشتا، بلکہ ارشاد فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، بلکہ ارشاد یہ فرما دیا، بات ہی ختم کر دی رب کائنات نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتے۔ اس لیے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں سے یہ کہتے ہیں اپنے گھروں کو سجائیں، اپنی مساجد کو سجائیں، بازاروں کو سجائیں، حسب توفیق حضور کی آمد کا جشن منائیں، اور 7 ستمبر قریب ہے، اس اللہ کے پاک نبی اور آخری نبی کا جشن منائیں اور اس انداز میں منائیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ ہیں وہ جل جائیں اور وہ خاک ہو جائیں، جس طرح اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔